بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دل میں اللہ نے ڈالا اپنی رحمت سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے کہ ماشاءاللہ ہر سال رمضان پہ بیانات ہوتے ہیں رمضان شریف پر. تو ابھی جس کو ہو تو ویب سائٹ سے لے کر پرانے بیان بھی سنیں اور انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں بیانات شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن پہلے جو یہ کلپ بناتے ہیں جو بھی ہے تو پہلے کے لیے خیال آیا کہ بہت ضروری بات ایک بتا دی جائے کہ پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے رمضان شریف کی خریداری وغیرہ، تاکہ عید کی بھی خریداری. اور 85-80% جو ہے ہمارے متعلقین خریداری رمضان سے پہلے، بلکہ اس بار تو رجب میں کے آخر میں کچھ گھروں نے خریداری پوری کر لی تاکہ ایک مہینہ ملتا ہے. ابھی بھی پتہ نہیں ملے نہ ملے. آج 23 شعبان ہے. اللہ مجھ سمیت ہر مومن کی عمر میں برکت عطا فرمائے، رمضان شریف عطا فرمائے. تو جس دن چاند دیکھنا ہوتا ہے نا، چاہے اس دن چاند نظر آئے نہ آئے، لیکن آ جائے پھر تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، آمنے سامنے گاڑیاں آ جاتی ہیں. مغرب نماز بھی گئی پہلے دن اور جو ہے وہ عشاء بھی، تراویحیں بھی گئیں، تو آدمی کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے. توبہ کر کے فکر رکھے. اسی طرح رمضان کے بعد جو دن ہوتے ہیں تو کاروبار کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی دیر سے نکلتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. وہ جو کھڑے ہوتے ہیں ثواب سمجھ کر ماشاءاللہ چیزیں دیتے ہیں، واقعی ثواب ملتا ہے، لیکن اپنی مغرب کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. تفصیل انشاءاللہ بیانات میں آتی جائے گی. دوسرا، جو کمپنی کا مالک یا دکان کا مالک یا فیکٹری کا مالک یا گھر کے اندر جو ماسیاں ہوتی ہیں یا ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، جو ان کے کام میں کمی کرے گا، حدیث باغ میں اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. جب موقع آئے گا وہ بتا دوں گا کہ جو کام کم کر کے اپنے متعلقین کو، اپنے اسٹاف کو فائدہ دیتا ہے تو اس کا انشاءاللہ اس کو فائدہ ملے گا اللہ کی رحمت سے. بس یہ 2-3 باتیں بتانی ضروری تھی. ایک تیاری کا بتانا تھا، کر لیں. دوسرا، اگر اس چاند ہو یا نہ ہو لیکن چاند کی تیاری تو ہوتی ہے نا، پھر چاند ہو جاتا ہے. اس مغرب کے بعد بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں. مغرب کے بعد اعلان ہوا چاند کا، اب ٹریفک جام، یہ حالت. اور وہاں دیکھیں افطار کرا رہے ہیں ٹریفک جام والوں کو، خود نماز نہیں پڑھ رہے جماعت سے. دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنے ایمان کا دوشالہ ضائع کرنا کیسا معاملہ ہے. اسی طرح خواتین پر، وہ اپنے شوق سے ماشاءاللہ کرتی ہیں، رمضان میں ان کا شوق اور محنت بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم تو فرمائشوں پر فرمائشیں نہ کریں نا کہ پائے بناؤ اور جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بناؤ، پھر ڈانٹ ڈپٹ کرو. وہ خود ہی کرتی ہیں ماشاءاللہ. اور جہاں گھر میں مشکلات ہیں وہ خود ہاتھ بٹا دینا چاہیے تاکہ ان پر بوجھ نہ آئے. بس اللہ مجھے اس کی فکر عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کی ابھی سے ہی تیاری کر لیں، اور اپنے جو خاص ایسے تو اور خاص باتیں وہ آ جائیں گی انشاءاللہ جمعرات کے بیان میں. ایک سب سے بڑا خطرناک معاملہ یہ کرتے ہیں کہ 3 روزہ تراویح پڑھتے ہیں. خود فیصلہ کر لیں، 3 روزہ تراویح میں ایک رکوع، کیا آدھا رکوع بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ایک قرآن پاک ختم کرنا تراویح میں سنت الگ ہے، سنت موقدہ، اور ایک سنت موقدہ 20 رکعت بھی ہے. تو 3 دن میں تو آدھا تراویح پڑھ لی پیچھے. وہاں بھی سب کو پتا ہے کیا اشر ہوتا ہے. دوسری رکعت تک میں بیٹھے رہتے ہیں. دوسری رکعت میں جب امام سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت سے پہلے شریک ہو جاتے ہیں اور پھر 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ؟ ٹیلی ویژن کا معاملہ، تصویر حرام. پھر آخر میں عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے. پھر آخر میں مل جل کر سب کھڑے ہو کر روڈوں پر جانور کی طرح کھا پی رہے ہوتے ہیں. گھر کو خالی کر دیا، گھر کی نعمت کو خالی کر دیا، بیوی بچوں کو بھی وہاں لے آئے، شور الگ، اور گھر کو خالی کر دیا. وہاں خواتین تو 335 دن تو آئی نہیں مسجد میں، اور اب سنت موقدہ کے لیے، فرض کے لیے تو کبھی نہیں آئی، اب سنت موقدہ کے لیے جو ہے وہ نمازیں بھی، جماعت تک فرض جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ تیار ہو رہا ہے، بیوی تیار ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سکھایا 29 تک تراویحیں پڑھو تاکہ پورے رمضان میں ایک ترتیب بنی رہے. 10 روزہ بھائی یہ تو ان کے لیے جو مسافر ہیں، لیکن ان کو 20 تو پھر بھی پڑھنا ہے. کراچی میں جو صاحبان ہیں اور اپنے دکانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، تراویح ہی نہیں پڑھتے ہیں. پھر سورہ والی تراویح بھی پڑھی تو پڑھی، وہ بھی 15 منٹ میں ختم. اس وجہ سے فکر رکھی جائے، ایسی جگہ نماز پڑھی جائے اہل حق کے بھی ہوں اور ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے. رمضان شریف بار بار نہیں آتا. آج کے کلپ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. مولانا منصور صاحب شیخ الحدیث دامت برکاتہم شیخ، ماہ رمضان ہے، عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کے ان کو منا لینے دو.
ہماری بہو بیٹیاں بھی میچنگ کی فکر نہ کریں. بچوں کے لیے اس کی جرابوں کی ساکس کی میچنگ، اس کی میچنگ. پورا رمضان اسی میں گزر گیا. اللہ نے اس لیے تھوڑی دیا رمضان سے کہ مارکیٹ میں دھکے کھاتے رہیں. اس سے میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، عمل والا بنائے، عافیت کی حیات نصیب فرمائے. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں. برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور.